अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पाकिस्तान से परदेस्ता। ये बोस्निया के शहर ज़ैरनिका की तरफ जाते हुए अगर आप बायां लुका से ज़ैरनिका की तरफ जाएं तो मुख्तलिफ शहरों में से आप क्रॉसिंग करते जाते हैं और ये सीन आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने ये आपसे इसलिए शेयर किए हैं कि देखें माशाल्लाह बोस्निया कितना ज़्यादा खूबसूरत है और अल्लाह ताला ने बोस्निया में कितनी नेचर रखी हुई है। आप लोगों से अपील है कि आप मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं बोस्निया में एक बार ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि जितने ये मनाज़र अभी आप देख रहे हैं खूबसूरत, इससे बोस्निया कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और इंशाल्लाह मैं आपको बोस्निया के मुख्तलिफ शहरों का, गाँव का विज़िट कराता रहूँगा। हम ज़ैरनिका शहर में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं और आपने रास्ते में बहुत खूबसूरत मनाज़र देखे होंगे और मस्जिदों के मीनार भी देखे होंगे। जब मैं पहली दफ़ा बोस्निया में इंटर हुआ तो मैंने भी ऐसे ही मस्जिदों के मीनार देखे, गुंबद देखे। तो मेरी उस वक़्त क्या फीलिंग थी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगा, इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने तकरीबन 13 से 14 साल तक यूरोप में रहा। लंबा अरसा चर्चों को देखता रहा, चर्चों का टन टन सुनता रहा। तो जब पहली बार मस्जिदों को देखा, अजान सुनी, तो मेरी अजीब एक हालत हुई और अल्लाह से और बोस्निया के लोगों से इतनी ही मोहब्बत दिल में पैदा हो गई जैसे आज इमाम हुसैन के साथ है हमारी मोहब्बत। क्योंकि इन लोगों ने इमाम हुसैन की तरह बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। इंशाल्लाह
آگے ان فیوچر میں آپ سے ان کی قربانیاں شیئر کرتا جاؤں گا اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ بوسنیا کے لوگ کتنے بہادر ہیں۔ یہ جو مسجد کے مناظر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سلطان مسجد ہے جو زینیکا کی سب سے پرانی مسجد ہے، جو 15ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی، اور آج بھی الحمدللہ ادھر اذانیں گونجتی ہیں۔ لیکن ایک لمبی جہاد کے بعد، لمبی قربانیوں کے بعد آج پھر ادھر اذانیں گونجتی ہیں، اور ابھی آگے جو مناظر آپ دیکھیں گے وہ بوسنیا میں پروٹیسٹ ہو رہی ہے فلسطین کے لیے، کہ فلسطینیوں کے لیے بوسنیا نے کیسے مدد کی ہے اور کتنا ان کے اندر جذبہ جنون ہے ان کے۔ حتیٰ کہ آپ کے لیے ایک نئی چیز ہوگی کہ بوسنیا کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے، اور بہت چھوٹا سا ملک ہے، جتنا پنجاب ہے پاکستان کا، بوسنیا اتنا چھوٹا ملک ہے، لیکن انہوں نے اپنے ہر شہر میں ایک یہ جو ہے نا پروٹیسٹ رکھی، صرف احتجاج نہیں کیا بلکہ ڈونیشن بھی اکٹھی کی، اور وہ جتنا پیسہ ہوا سب فلسطین میں بھیجا، فلسطین کی مدد کی۔ یہ بوسنیا پاکستان سے زیادہ غیرت مند مجھے لگا ہے کہ انہوں نے اسلام کی اذانوں کو بچایا، قرآن پاک کی آیتوں کو بچایا قربانیاں دے کے، اور آج فلسطین کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم کدھر ہیں یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ شاید آپ کو میری چند باتیں غلط لگیں، لیکن حقیقت ہے کہ کل ہمارا آرمی چیف بھیک مانگنے کے لیے امریکہ پہنچ چکا ہے، کبھی چائنا سے، کبھی عرب سے، کبھی ترکی سے، بس ہم بھیک ہی مانگتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں میں نے ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کیا ہے تراونیک شہر جو کہ بوسنیا کا ہے، اس کی ہسٹری کے اوپر، اور اس میں تھوڑا سا ذکر آج کل کے جو جھوٹے پیر فقیر بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر بات کی تھی، جو ہمارے ملک میں چادریں چڑھاوے، کڑہولیاں، دھمال، یہ وہ عجیب سا ایک نیا کام چلا ہوا ہے، ان کے اوپر میں نے بات کی تھی۔ ان سب کے پیچھے کون ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور بیسیکلی میں اولیاء کرام کے خلاف نہیں ہوں۔ جتنا اولیاء کرام نے ہمارے ملک میں کام کیا ہے یا ہندوستان میں دین اسلام کی خدمت کی ہے، اتنا تو مولویوں نے بھی کام نہیں کیا، چاہے وہ شیعہ کے ذاکر ہوں، دیوبندیوں کے مولوی ہوں یا سنیوں کے مولوی ہوں، انہوں نے بھی کام نہیں کیا۔ ان کے پیچھے اصل میں یہ مولوی حضرات ہیں، اور ان کے پیچھے پاکستان کے گندے سیاستدان ہیں، ان کے پیچھے پاکستان کی فوج کی اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ یہ تینوں گروہ چاہتے ہیں کہ ہم جہل رہیں، جہلیت میں ہی رہیں، اور ہمیں کوئی شعور نہ آئے، تاکہ ہم ان کے چنگل میں ہی پھنسے رہیں، اور یہی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی باشعور نہ ہوں۔ وہ ہمیں شعور سے اصل میں دور رکھنا چاہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا دال روٹی چلا ہوا ہے۔ اصل میں یہ لوگ ہیں ان کے پیچھے۔ اب بات کرتے ہیں ان سے بچا کیسا جائے، تو سمپل سی میں آپ کو ایک چیز شیئر کرتا ہوں۔ آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اپنا قرآن پاک اٹھائیں، اپنی فیملی کو ساتھ بٹھائیں، والدین کو، بچوں کو، وائف کو، بہن بھائیوں کو، اور قرآن پاک جو ترجمے والا ہے آپ وہ قرآن پاک لیں۔ ہر روز نہیں کر سکتے، پر ویک میں، ہفتے میں 2 آیتیں صرف قرآن پاک کی پڑھیں اور ترجمہ کریں ساتھ، اردو میں یا پشتو میں، سندھی میں، بلوچی میں، جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں، یعنی کہ ترجمہ کر کے اپنے والدین کو بتائیں، بہن بھائیوں کو بتائیں، فیملی کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں کیا فرمایا، تب جا کر ہم یہ 2 نمبر پیروں فقیروں سے بچ پائیں گے اور شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے چکر سے نکل پائیں گے، کیونکہ ہمارے نبی اور انبیاء کرام صرف مسلمان تھے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اگر بہت ضروری یہ ہے کہ کسی دم درود کے والے کے پاس جانا تو جائیں ضرور، تو اس سے کم جس کو دم کرانا ہے، درود کرانا ہے، 2 سے 2.5 فٹ دور بیٹھیں، اور اس کے سامنے ایک شرط رکھیں کہ بھئی آپ جو بھی دم درود کریں گے اونچا تھوڑا بولیں گے، تاکہ ہم اسے سن پائیں اور ہم سمجھ پائیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو تھوڑا سمجھنا چاہتے ہیں، اس طرح سے بات کریں۔ اگر
وہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہوا, پاک اولیاء میں سے ہوا, تو وہ آپ سے بحث نہیں کرے گا, آپ سے زیادہ دین شیئر کرے گا, اسے خوشی ہوگی, اس کے چہرے پہ ایک نا نور آ جائے گا. اگر وہ فراڈیا ہوا, رونگ نمبر ہوا, تو وہ آپ سے بحث کرے گا, جھگڑا کرے گا, آپ کو ڈرائے گا, دھمکائے گا. کیونکہ اس کا پول کھل رہا ہے. تو اس لیے آپ جب بھی کسی کے پاس دم درود کرانے جائیں تو اپنا موبائل ساتھ لے کے جائیں. جب وہ دم کرے تو اس سے 2 سے 3 فیٹ دور بیٹھیں اور اسے بولے کہ اونچا پڑے, جو بھی پڑے اونچا پڑے, اس کو ریکارڈ کریں. گھر آ کر اس کا ترجمہ جو ہے پتہ کریں کہ وہ کیا بول رہا تھا, کیا کون سی آیت تھی, کس سپارے کی تھی. یہ کام کریں. اس سے کیا ہوگا, یہ لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں گے. جتنے بھی جھوٹے پیر فقیر ہیں نا, ان کا پول کھلنا شروع ہو جائے گا تو وہ ڈرنا شروع ہو جائیں گے. تب جا کر ہماری آنے والی نسلیں بچ سکیں گی ان چیزوں سے. اور ایک چیز, ایک سیکنڈ, سوری, اور ایک چیز یہ کہ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. ہمارا توکل بہت کمزور ہے, ایمان بالکل ختم ہو چکا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے No, kein Problem, is okay. Schon Abend, bis morgen. اب اولیاء کرام کو بھی لے لیں, امام حسین کو لے لیں, حضرت علی کو لے لیں, حضرت عمر فاروق کو لے لیں. ان سے کوئی سوال کرتا تھا نا تو وہ آگے سے جھگڑتے نہیں تھے. وہ آپ کو ایک کلیئر بات بتاتے تھے اس وقت کے دوران کہ لوگوں کے مائنڈ میں جو چیز چل رہی ہے, سوچ آ رہی ہے, اس کا ریزن بتاتے تھے, اس کا بہتر جواب دیتے تھے. اگر 2 نمبر ہوتا, جو بھی ہوتا ہے وہ جھگڑ پڑتا ہے, آگے سے آپ کو ڈرائے گا, دھمکائے گا, عجیب عجیب حرکتیں کرے گا. تو ہمارے نبی پاک جو تھے یا انبیاء کرام جتنے آئے ہیں, انہوں نے دین ڈرا کے دھمکا کے نہیں پھیلایا, جادو ٹونوں سے نہیں پھیلایا. ان کا ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام تھا جو قرآن پاک کی آیت بھی ہے کہ میں نے ہر آیت کو کھول کھول کر بتا دیا ہے. اے نبی, آپ بھی ان کو کھول کھول کر بتا دیں تاکہ یہ سمجھ پائیں. تو ہمیں قرآن پاک کو سب سے پہلے سمجھنا ہوگا, کیونکہ ان مولویوں نے, ان ذاکروں نے, دیوبندیوں, نقشبندی, مجددی, بریلوی, جو بھی ہیں, پیروں فقیروں نے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دال روٹی کے اندر الجھایا ہوا ہے اور فرقہ بازی میں. ہمیں اس سارے چکرویوں سے نکل کے اپنے لیے سب سے پہلے سوال کرنا سیکھنا ہوگا. جب تک ہم سوال کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک یہ لوگ ہمیں اسی طرح اپنا غلام بنا کر رکھیں گے. آج سے پہلے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, یزید اور حضرت امام حسین کا واقعہ, کربلا کا واقعہ. آج ہمارے ملک میں سیم وہی چیز چل رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, پی ٹی آئی کو لے کے, بلوچستان کے بلوچیوں کو لے کے, وزیرستان کے وزیرستان کے لوگوں کو لے کے. تو میں نے آپ کو اس فرقہ بازی کا حل بتا دیا ہے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.